دوستوں، اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں آج آپ تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی تسبیح کا خاص راز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ رات کو ایک تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر سوئے گا، رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ آج کی یہ خاص تسبیح کا وظیفہ اور یہ خاص عمل میری ان تمام بہنوں کے لیے ہے، ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جو بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج رات صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، یہ ایک ایسی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنی مقصد کی، اپنی حاجت کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب آنکھ کھلنے سے پہلے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے پہلے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ والوں، آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انشاءاللہ سب کی سب حل ہو جائیں گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اللہ والوں آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور آپ کا نصیب لکھ دیا جائے گا، اور جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلدی شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے بچی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے مدد دیتا ہے نا تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے اور جب شادی کے اسباب بننا شروع ہوں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ وہ رب مسبب الاسباب ہے۔ وہ چاہے تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کے لیے آ جائے گا اور آپ کے مسائل کو حل کر کے جائے گا، کیونکہ میرا رب جب کام لینے پر آتا ہے تو وہ ہر کسی سے کام لے لیتا ہے، وہ مکڑی کے جالے سے بھی اپنے حبیب کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ غیبی تسبیح کا راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ کا قرض انشاءاللہ العزیز جلد اتر جائے گا۔ آپ لوگ جتنا چاہیں آپ لوگ ضد کر کے اللہ سے مانگ لیں،
قرضداروں نے اگر آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ لوگ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیں، اپنے رب کو اپنا حال دل سنائیں، اور پھر دیکھیں جب رب کی مدد آتی ہے تو پھر کس طرح سے اسباب بنتے ہیں، کس طرح سے آپ لوگوں کی کامیابیاں ہوں گی۔ بس آپ لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہیں اور آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو رات پڑھ کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز خواب میں آپ کو بشارت بھی ہو جائے گی کہ آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی آپ کے خواب میں آ کر آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سنکیت دے کر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح رب کریم کا ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے۔ وہ وہاں پر بھی پتھر میں کیڑے کو جب قدرت دے رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، کیا وہ آپ کی حاجات کو پورا نہیں کر سکتا؟ اللہ والوں، آپ کو بس توکل رب کی طرف کرنا ہے، اور بڑا ہی وہ بدبخت ہوگا، بڑا محروم شخص ہوگا، بڑا بدقسمت شخص ہوگا جو آج اس تسبیح کو لاپرواہی میں چھوڑ دے گا۔ آپ کو جب کبھی بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پریشانیوں مصیبتوں میں گھر جائیں، بے حد پریشانیوں کے عالم میں بھی یہ وظیفہ سورج کی کرن ثابت ہوگا۔ جب آپ کے رستوں میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی مقدر ہو جائے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کریں، جب آپ کو کوئی رستہ دکھائی نہ دے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ خاص تسبیح آپ کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گی۔ اللہ والوں، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ صبح رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کی تمام تر معاملات، تمام تر حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ اللہ والوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابیاں مل نہیں سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کو خاتمہ ہو نہیں سکتا، تو پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے آج پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور دوستوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنے مشکل وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ لوگ بے بس ہو چکے ہیں۔ میری تمام بہنیں، میری تمام بیٹیاں لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والوں، آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا اور پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور جو 25 30 40 ہزار تنخواہ پر کام کرتے ہیں ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ برکت کیا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو داماد ہیں سید القائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر فرماتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ ایک کتے کے ایک بار میں 8 سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، دوسری طرف بکری زیادہ سے زیادہ 3 بچے پیدا کرتی ہے، اور کتے کے بچے 7 8 ہونے کے باوجود اس دنیا میں بہت کم ہیں، اور بکری کے بچے 3 ہو کر بھی سارا سال کھائے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، بے شمار صدقہ کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ 3 بچے اس دنیا میں زیادہ ہیں۔ ان کی تعداد بکری کے بچوں کی زیادہ ہے، اور کتے کے بچے 7 سے 8 ہونے کے باوجود بھی کم ہیں۔ برکت یہ ہے کہ ان 3 بچوں میں رب کریم نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ وہ سارا سال اللہ کی راہ میں قربان بھی ہوتے ہیں، سارا سال ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتے۔ اللہ والوں، اسی طرح جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی،
پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو راتوں رات آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ رات کو سوتے وقت صرف ایک بار اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ صبح اللہ کا کوئی نیک ولی فرشتہ آئے گا، وہ انسانی روپ میں آئے گا یا کسی بھی طرح سے آپ کی مدد لازمی ہو جائے گی۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا آپ کی مدد نہیں کرتا، پھر ہم لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل یقین کریں پچھلے زمانوں سے چلے آ رہے ہیں، پیغمبروں کے وقت، رسولوں کے وقت سے آ رہے ہیں۔ رزق کی تنگی اس وقت بھی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آیا، جب بھی پریشانی آئی، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس بابرکت وظیفے کی طرف، اس مستند عمل اور سلطان وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ جب بھی آپ پر تنگ دستی آئے، جب بھی مصیبت آ جائے، آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رات کے وقت یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا را کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر، باوضو مصلے پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بستر پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بستر پر لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریے گا کہ باوضو ہو کر ہی پڑھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے ذرا توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اللہ والوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور اس دعا کا حصہ بنیں۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ایک بار آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مالک و مولا، تجھے رحمان ہے اور تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما۔ لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو میرے مولا دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، جہاد سے سرشار فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں، صاحب اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، بہترین حلال رزق عطا فرما۔ ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ بچے گستاخی کرے اور نہ ہی وہ لوگ نمازیں چھوڑیں۔ آمین آمین آمین، اللہم آمین۔
एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों की मगफिरत हो जाए। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है। आप लोग दुआओं में जरूर शिरकत किया करें। कोशिश करें कि जब भी मैं दुआ करता हूं तो आपने हाथ उठाकर आमीन जरूर कहना है। अल्लाह वालों, अब आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का तरीका बताने लगा हूं। आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी तमाम परेशानियों का आखिरी हल साबित होगा। आज एक बार मेरे बताए गए तरीके से आपने लाजमी पढ़कर देखिएगा, हर तरह के मसाइल का हल हो जाएगा। अब अपने मकसद की नियत करें। मकसद किसी भी तरह का हो सकता है, हर बंदे के मकसद अलग होते हैं, तो लिहाजा आप लोगों का कोई भी मकसद है, आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपने जाती मकान के लिए पढ़ लें, बेटियों के जहेज के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप लोग अपनी बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए भी कर सकते हैं, आप लोग बीमार हैं, लाइलाज बीमारी के हल के लिए भी पढ़ सकते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, पानी के ऊपर इस वजीफे को पढ़िएगा और पानी को पी जाइएगा। इंशाअल्लाह मेरा रब आपके रेशे रेशे से बीमारियों को जाइल कर देगा। आपका कारोबार पहले सही चल रहा था, अब लग रहा है नजरें बद हो गई है, किसी ने हसद किया है या जादू जिन्नात के मामला थे, इंशाअल्लाहुल अजीज ये वजीफा ऑल इन वन है। और सबसे बड़ी बात, इस वजीफे को रोजाना की बुनियाद पर कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग सारा साल जब भी वक्त मिले, जब भी मौका मिले, इस वजीफे को पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि रोजाना इस अमल को करें। रोजाना करेंगे ज्यादा फायदा होगा। हफ्ते में फिर 2-3 दिन करना शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादा माल आ जाना भी गुमराही का सबब बन जाता है। तो अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, वो कौन सा अमल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है? इंशाअल्लाह मुकम्मल आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप लोगों ने नहीं करना। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मोमिनों की पहचान है। ये अमल, ये वजीफा मोमिनों की पहचान है। और जब कोई बंदा इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तादाद के मुताबिक करता है, तो फिर रस्तों की हर रुकावट हट जाती है, तमाम बंदिशें खुल जाती हैं, आपके रास्ते उस्तुवार हो जाते हैं, रिस्क वसीओ अरीज हो जाता है, ईमान मजबूत हो जाता है। अल्लाह पाक आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत के बारे में आप लोगों को बताऊं तो नबी पाक की एक हदीस है कि तराजू के 2 पड़ले होते हैं। एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह रख दी जाए और दूसरे पड़ले में 7 जमीनों और आसमान, दरमियान में सारी बरकतें रख दी जाएं, तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, अजमत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी।
اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ 2 بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں
کہ اس عمل اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا، اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں، آپ بھول جاتے ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روز محشر میں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔